میں تشکر منایا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں انڈیا کی طرف سے ایک بزدلانہ حملہ ملک پاکستان کی طرف کیا گیا۔ الحمدللہ قوم اپنی فوج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ مخلص تھی، اور ہمارے جوانوں نے ایسے طاقتور حملے کیے کہ دشمن کی بولتی بند ہو گئی، اور ملک پاکستان کو اللہ رب العزت نے مزید عزت بخشی اور رفعت بخشی۔ یاد رکھیں کہ ہم دو پیغام دینا چاہ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے۔ ایک پیغام اپنوں کے لیے ہے اور ایک پیغام یہود و مجوس کے لیے ہے۔ اپنوں کے لیے پیغام پاکستان یہ ہے کہ ہم اپنی نفرتوں کا رخ اپنوں کی طرف نہ پھیریں۔ جب ہم آپس کے اندر نفرت کا ماحول، نسل کی تعصب کے لحاظ سے ہو، رنگ نسل کے لحاظ سے تعصب ہو، اگر ہم ان تعصبات کے اندر مصروف ہو گئے تو کفر مضبوط ہو جائے گا اور ہم کمزور ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک جو پیغام پاکستان یہ ہے کہ ہم اپنی نفرتوں کا رخ یہود و مجوس کی طرف بھیجیں اور اپنوں کے لیے درگزر اور اخلاق اور تہذیب کے ساتھ پیش ہے۔ اور دوسرا پیغام پاکستان ہمارا کفر کے لیے ہے، بالخصوص یہود اور مجوس کے لیے، کہ ہم نظریاتی طور پر پوری قوم اسی نظریے پر آج بھی اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہے جس کی بنیاد پر سے پاکستان حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سب پہلے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اسی نظریے پر لاکھ ہمارے آپس میں اختلافات ہیں، لیکن اسلام اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم سب یکجان ہیں اور ہمارے نظریات کو اس کو بچانے کے لیے ایک۔ نمبر دو، دفاعی لحاظ سے ہمیں افواج پاکستان کے اوپر اور ہماری ماؤں نے جو بہادر جوان چلے ہیں اور جنہوں نے جس وقت میں اور آپ، میری اور آپ کی اولاد میٹھی نیند سو رہی تھی، اس وقت اپنی نیند کو نہیں بلکہ اپنی اولادوں کو اور اپنی جوانی کو قربان کر کے ملک پاکستان کی سرحدات کی حفاظت بھی کی اور ملک پاکستان کے اندر بسنے والی عوام الناس کی حفاظت کی۔ آج کے دن ان شہدائے پاکستان کو جن کی شہادتوں کی بدولت 1947 کے اندر ملک پاکستان ہمیں حاصل ہوا، ایک آزاد ریاست حاصل ہوئی جس کے اندر عبادات کے لحاظ سے ہم بالکل آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، معیشت کے معاملات بھی کر سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر آج بھی الحمدللہ افواج پاکستان اپنی اداروں میں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں جتنے بھی شہداء جنہوں نے ملک کے لیے، اسلام کے لیے اپنی شہادت کو نذرانہ پیش کیا، وہ آج ان کے لیے سارے ثواب بھی کیا گیا، کیونکہ ملک کے ساتھ محبت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ اسلام جس وقت ہجرت کروا کر مدینہ پاک میں گئے، صحابہ بیمار ہو گئے کیونکہ ماحول میں تبدیلی بھی تھی، تو آپ اسلام نے ایک دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر مدینہ کی محبت ڈال دے جیسے ہمارے دلوں کے اندر مکہ کی محبت تھی، بلکہ آگے فرمایا او اشد، بلکہ مکہ کے مکرمہ سے بھی زیادہ ہمارے دلوں کے اندر مدینہ پاک کی محبت ڈال۔ تو ہمیں ملک پاکستان کے ساتھ دل و جان سے محبت ہے، اور ہمیں اس چیز پر بھی فخر ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے
آج تک 2 ریاستیں ایسی ہیں جن کے نظریات ایک مدینہ پاک کی ریاست اور ایک پاکستان کی یہ آزاد ریاست، دونوں کے نظریات ایک ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا ہم دعا ہو رہے ہیں افواج پاکستان کے جتنے شہداء اور عوام الناس جہاں جہاں خطرات کے اور عوام الناس کو بھی شہادتوں کے نظر پیش کیے، اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا ہو رہے نمازوں کے بعد بھی اسی طرح صدقات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، استغفار کے ذریعے کہ اللہ رب العزت دفاعی طور پر ملک پاکستان کو مزید مضبوط بنائے، آپس میں محبت سے رہے، اتفاق سے رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح بھی آپ کے سامنے پر میں جو منایا جا رہا ہے، ملک میں جگہ جگہ ریلیوں کا انعقاد یہ ہو رہا ہے۔ ہم سب اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دشمن کی انہونی سازشوں کے بعد ان کی تباہی اور دیش و نابودی کے بعد اللہ پاک نے ہمیں کامیابی سے نوازا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے جذبہ ایمانی، افواج پاکستان کی بہادری اور شہداء کی قربانیوں کی بدولت ممکن ہوا۔ آج ہم پوری قوم دعا ہوئے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح کامیابیوں اور کامیابیوں سے نوازتے رہیں۔ ہم آج افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور شہداء کے خاندانوں کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے لیے، ہمارے امن کے لیے جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کر دی۔ اللہ پاک ان پر لاکھوں کروڑوں یا اللہ یا اپنی فقط تیرے فضل کے ساتھ ہماری افواج پاکستان کے سبب فقط تیرے فضل کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کا دفاع ہوا ہے۔ یا اللہ یا اپنی آئندہ بھی ہمیں استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ جن ہمارے آباء و اجداد کی شہادتوں کے سبب ملک پاکستان ہمیں حاصل ہوا ہے، یا اللہ اس کو بچانے کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ آپس کے اندر نسل کی اختلافات ہو، پوری اختلافات ہو، رنگ نسل کا تعصب ہو، ان تعصبات سے بچ کر آپس میں محبت، اتفاق، بھائی چارے، امت کی فضا کو ہموار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور مستقبل ایریا کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے ہمارے ملک کا حملہ کیا گیا ہے، یا اللہ اس کفر کو، ان کے حدود کو ٹکڑے ٹکڑے پاش فرما دے، یہ بردناک سزا عطا فرما دے، اور ہمارے ملک پاکستان کو دفاعی طور پر جغرافیائی لحاظ سے، نظریاتی سطحوں کے لحاظ سے مزید مضبوط بنا دے، اور جتنی ہماری عورتیں، بچے شہید ہوئے اور اداروں کے افسران شہید ہوئے ہمارے پاکستان سے، عوام الناس سے، سب کی شہادتوں کو قبول فرما دے، اور معاش معیشت کے لحاظ سے ہمارے ملک پاکستان کو مضبوط بنا دے، فلسطینی مسلمانوں کی رائٹ کے خزانوں سے امداد فرما دے، اسرائیل اور اس کے حوالیوں کو ٹکڑے ٹکڑے پاش فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔